ارسلان کا جاپان موو کرنا ایک ظاہری بات ہے، اس نے پی آر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے پاکستان کی کمیونٹی کے اوپر۔ عاطف بٹ بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ دبئی شفٹ ہوا جائے۔ تو یار اگر ورلڈ چیمپئن کو یہاں پر اگر اس طرح کی مشکلات دیکھنی پڑنی ہے تو ہمارا جو لڑکا ہے وہ پھر کیا، اس کو تو پھر گیمنگ چھوڑ دینا چاہیے پھر؟ ٹورنامنٹس میں ان ہے اور اس کی بڑی ایک ہائپ ہے سٹی آف دی ورلڈس کی، تو اس کے لیے خاص طور پہ کراچی کے پلیئرز نے بہت اچھا گرائنڈ کیا، ایز نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ٹورنامنٹس میں، اور ابھی ریسنٹلی بھی اس نے ٹورنامنٹ جو ہے پوری سیریز اور لیگ جیتی ہے۔ تو کیا یہ مطلب یہ ہے کہ ہائپ مطلب دیکھا جائے تو کمپیئر ایس ایف سکس کے مقابلے فیڈرل فری کی زیادہ ہے؟ پاکستان کے ایک بڑے پلیئر، بڑے نام کو، حمزہ لا کے ساتھ اس کا فائنل تھا جو اس نے جیت لیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم کے ریڈن۔ آج کی فائٹ کا سے ہمارے ساتھ ہیں کاشف رشید، جن کو ہم کلنگ ہاک کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے فیڈرل فری کے بارے میں، فیڈرل فری سٹی آف دا ورلڈس کے بارے میں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے ٹیگنیٹ سیزن 3، جس کو بیک ٹو بیسس کا سچ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے فریم پرفیکٹ کے بارے میں کہ یہ فریم پرفیکٹ کیا ہے جو سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ چل رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم جانیں گے ان سے ورلڈ چیمپئن ٹیگن کے ارسلان ایش کے بارے میں بھی۔ السلام علیکم کاشف رشید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں طارق آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں کہ ایک لمبے پاز کے بعد آپ واپس آئے ہیں تو کوئی نئی چیز ہمارے لیے اور سب کے لیے لے کے آئے ہوں گے۔ بالکل، دیکھیں سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ہاں کافی ٹائم کے بعد آنا پڑا کیونکہ بیچ میں میرے تھوڑے کیا کہتے ہیں ڈومیسٹک معاملہ تھوڑے ٹھیک نہیں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی الگ مصروفیات بھی تھی۔ لیکن میں نے سوچا یار کہ چیزیں اب شروع کری ہے تو اس کو پھر کرتے رہنا چاہیے۔ پوز تو چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے لیکن چیز اب چھوڑنی نہیں چاہیے، جب گیمنگ نہیں چھوڑی تو یہ چیز کیوں نہ چھوڑی جائے۔ اور کاشی بھائی، سب سے سچی بات ہے، مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ٹیگن کے بارے میں خاص طور پہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی اور میری یہ فائٹ کا جو ہم کر رہے ہیں اس میں میں تو صاف بولوں گا آپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، جس کو آپ کو لوگ سنتے ہیں، اور یہ ہر ایک اسپیشلی ٹیگن کی جو کمیونٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو کاشف بھائی، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے وہی ہوگا آج کا کہ تھوڑی خبر پرانی ہے لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی ڈیٹیل اس پہ ہو جائے بات، کہ پاکستان بلکہ دنیا کا جو ورلڈ چیمپئن ہے ٹیگن کا وہ اسلام آباد وہ جاپان چلے گیا۔ تو خیریت تو ہے کہ وہ جاپان کیوں چلے گیا؟ ایسی کیا وہی مسئلے ہیں جو ہم دیگر پلیئر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، وہی مسئلے کیا اب ارسلان ایش کو بھی دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ قوم ایک عرصے سے مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے ہمارے کھلاڑیوں کو اور خاص طور پہ ای اسپورٹس پلیئر کو جو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ میرے خیال سے اس وقت ہمارے ذمہ داران کو بھی، اس ملک کے جو سرکاری عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، اس کا شاید اس شدت سے احساس نہیں ہے کہ ہمیں کیسی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ارسلان کا جاپان موو کرنا ایک ظاہری بات ہے، اس نے پی آر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن وہ پاکستان آتا جاتا رہے گا، پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ اس نے ٹویٹ میں اس چیز کا برملا اظہار کیا ہے۔ یہ اس کی پرسنل گرائنڈ کے لیے بھی اچھا ہے، یہ اس کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے اس لوکل کمیونٹی پہ، لیکن ہماری کمیونٹی میں بہت اچھے اچھے پلیئرز ہیں جو ارسلان کے ساتھ گرائنڈ کرتے رہے ہیں، ان کا بھی اتنا ایکسپیرینس ہو گیا، انٹرنیشنل انہوں نے ٹورس کیے ہیں کافی، اور بڑے اچھے اچھے بڑے ٹائٹلز لے کے آئے ہیں پاکستان۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے پاکستان کی کمیونٹی کے اوپر، لیکن آئی ہوپ کہ پاکستان کے پلیئر جو ہے نا اس کو اوور کم کر لیں گے۔ یہ جو ارسلان کا باہر موو کرنے کا فیصلہ ہے، یہ اس کی پرسنل کے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس کاوش میں لگا ہوا تھا کہ باہر جائے جائے، کیونکہ ویزے نہ لگنے، پھر اپرچونیٹیز نہ ملنی، پھر جو محنت آپ کر رہے ہیں اور جو ڈیزرو آپ کرتے ہیں وہ اس کے ریوارڈز نہ ملنے، تو پھر یہ اس قسم کے پرابلم جو ہوتے ہیں وہ ان لڑکوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو لوگ اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں۔ جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے عاطف بٹ بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ دبئی شفٹ ہوا جائے اور وہاں پر کتنا پر منتھ ایکسپینس ہوگا اور اس کو وہاں پر کیسے سروائیو کیا جائے گا، وہاں سے موو کرنا آسان ہوگا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ دبئی کے حالات بھی آج کل جو ہے نا، جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، تو پاکستان تو خاص طور پہ ہمیشہ سے ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال میں پھنسا رہتا ہے۔ لیکن ارسلان کا موو کرنا یہ ہمارے لیے پازیٹیو بھی ہے، اور اس کے تھوڑے سے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوں گے۔ ظاہری بات ہے جب نیا اسٹیپ لیا جاتا ہے تو ہم چینج کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس چینج کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں دوبارہ سے جو ہے نا چیزوں کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ ارسلان ایش کے بارے میں کہ وہ ظاہر بات ہے اپورچونیٹی کا پرابلم تھا۔ تو یار اگر ورلڈ چیمپئن کو یہاں پر اگر اس طرح کی مشکلات دیکھنی پڑنی ہے تو ہمارا جو لڑکا ہے وہ پھر کیا، اس کو تو پھر گیمنگ چھوڑ دینا چاہیے پھر؟ دیکھیں، ایک جو گیمر ہوتا ہے وہ گیمنگ چھوڑ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
जो पैदाइशी गेमर होता है ना, आप देखें आपके जो टॉप लेवल के प्लेयर हैं ना, ये पैदाइशी प्लेयर है। फाइटिंग गेम के जर्म्स हर किसी में नहीं होते, वो पैदाइशी लेके आता है, वो वक्त के साथ साथ ग्रूम होता है और उसको पता लगता है कि हाँ मुझ पे कितना टैलेंट है, और उसकी कम्युनिटी उस टैलेंट को पहचानती है। फिर वो उसको साथ लेके चलती है और आस्ता आस्ता वो ग्राइंड करता है और उस ऊपर आके वो अपना नाम बना लेता है। तो इसी तरह हमारे प्लेयर्स, अब जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है खासतौर पे मैं उनको ये एड्रेस कर रहा हूँ, वो खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो पुराने खेलने वाले हैं, वो आज तक गेम खेल रहे हैं लेकिन बड़ा नाम जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं ला सके, लेकिन वो अभी तक गेम ही खेल रहे हैं, उनके बेचारा उनके पास कोई और टैलेंट नहीं है और कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे यहाँ ये मसाइल हैं, और हम इसमें बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अरसे से कम्युनिटी भी कोशिशें कर रही है और मुख्तलिफ तरीकों से हम काविशें कर रहे होते हैं कि यार प्लेयर्स आके निकलें, लेकिन अभी तक कोई हमें खातर खास के रिजल्ट नहीं मिल रहे। यही वजह है कि अरसलान का बाग मूव करना जो है ना वो इसके एक कह लें निशानी है कि वो मार गया इस सिलसिले में। सही सही है, आपकी बात तकरीबन ठीक है। और मैं और हम सब कोशिश करेंगे कि जो इस ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं वो कामयाबी की तरफ जाएं। चलिए काशिफ भाई, हाँ ये तो हो गई अरसलान ऐश की। तो ना मैंने कहा इस बार एक गेम आपने सुना है आजकल बड़ा चल रहा है, कराची में तो बड़ा मशहूर गेम है इस वक्त ये, फेडरल फ्री सिटी ऑफ द वुल्स। और इसमें चैंपियन है हसन, जिनको हैस कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है ये। तो क्या ख्याल है, आप इस गेम को किस तरह देखते हैं? गेम बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ जो फाइटिंग गेम की एक टेस्ट है ना, वो दो किस्मों की है। एक तो 3D और वो 2D, एक टेकन की तरफ फिक्स हो गई है और एक 2D फाइटिंग की तरफ फिक्स हो गई है। किंग ऑफ फाइटर्स 15 एक अरसे तक उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन उसके बाद जैसे उसका डाउनफॉल हुआ तो लोगों के पास खेलने के लिए कुछ गेम्स नहीं थी। स्ट्रीट फाइटर 6 की एक छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन उसके बाद एक नया टाइटल जो कि मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में इन है और उसकी बड़ी एक हाइप है सिटी ऑफ द वुल्व्स की। तो उसके लिए खास तौर पे कराची के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा ग्राइंड किया, एज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है टूर्नामेंट्स में। और अभी रिसेंटली भी उसने टूर्नामेंट जो है पूरी सीरीज और लीग जीती है। ट्विटर पे आप देखें वो फेड स्पोर्ट्स ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है। तो हमारे मुल्क में सिटी ऑफ वुल्फ का एक फ्यूचर है, उसके प्लेयर्स हैं, लेकिन कम्युनिटी बहुत छोटी है। इस तरफ इस गेम की तरफ स्टार्टिंग की तरफ लाने के लिए असलान ने भी काविशें की थी, मुख्तलिफ ग्रुप्स में उसने शेयर किया था इस गेम को खेलें। फाइटिंग गेम्स जो स्पेशली स्ट्रीट फाइटर और किंग फाइटर्स खेलने वाले उस गेम की तरफ स्विच करें। लेकिन हमारी जो 2D फाइटिंग गेम है ना, वो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं है, वो पर्सनल अपनी ग्राइंड में लगे रहते हैं और पर्सनल ग्रफ के तरफ रहते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लड़के ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे। सही सही। अच्छा चले, अब आते हैं आप टैगन की तरफ आते हैं। तो टैगनेट का सीजन 3 आया है, तो इस पे बैक टू जी जी। बेसिस से बड़ी बहस चल रही है, क्या है इस पे, क्या बताएंगे आप? बैक टू बेसिक्स से असल में इतनी ब्रूटल गेम इन्होंने ये सीजन 2 तो खास तौर पे इतना ब्रूटल था, इतना फास्ट पेस और इतना वहशी किस्म का इसका अटैक था कि लोग एक साल में उन्होंने बड़ा मुश्किल से जो है ना इस गेम को चलाया और अपने आप को एडजस्ट किया। तो लोगों ने खैर बहुत सारी शिकायत हमको भेजी थी कि ये प्रॉब्लम है गेम में, इस तरह है। उन्होंने खैर वो डेवलपर भी लगे रहते हैं कि किसी तरह गेम से लोगों की दिलचस्पी खत्म ना हो, लेकिन जो प्रोफेशनल खेलने वाले हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से वो हार रहे होते हैं या उनके लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं इस वजह से। तो लड़कों ने बहुत सारी इस पे इसके अटैक के मुतालिक और इसके प्लस फ्रेम्स के मुतालिक और इसके एनिमेशंस के मुतालिक पूरा साल एक बहस चलती रही। उन्होंने कहा कि इसको कम होना चाहिए, इतनी एग्रेसिव गेम नहीं चाहिए। तो अग्रेशन अग्रेशन कम करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ स्टेप्स लिए हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको नर्व किया है ताकि गेम का अग्रेशन कम हो। और वो उन्होंने इसलिए ये अपना एक मोटिव लेके चले गए थे बैक टू बेसिक, यानी बेसिक गेम जो होगी उसकी तरफ ज्यादा फोकस करने बजाय के अग्रेशन अटैक और कॉम्बोज की तरफ उन्होंने ज्यादा फोकस किया। तो उसको उन्होंने कम करने की कोशिश की है सीजन 3 में। अच्छा काशिफ भाई, अब ये बताएं कि अब जो सीजन 3 है इसमें जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी क्या दिलचस्पी है इस वक्त, और क्या करेक्टर्स आने का है कि नए करेक्टर आ सकते हैं, और क्या इस बार हम कोई क्रॉस करेक्टर देख सकेंगे टैगन 8 के अंदर? सीजन 3 में जो इन्होंने चेंजेस किए हैं वो अच्छी हैं। यानी कि थोड़ा सा बहुत सारे करेक्टर जिनको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस थे मुख्तलिफ सिचुएशंस पे, उनको कम करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पूरा साल उनको दोबारा लग जाएगा इस गेम को एक बैक टू बेसिक की तरफ धकेलते हुए। और दूसरा ये है कि सीजन 3 जो उन्होंने अनाउंस कर दिया, करेक्टर भी अनाउंस किए, एक अभी हिडन रखा है जो इन्होंने विंटर में मेरे ख्याल से रिवील करना है, टेकन वर्ल्ड टूर 26 के फाइनल से कबल। जबकि 3 करेक्टर तो उन्होंने रिवील कर दिए हैं, एक अभी मेरा ख्याल है कि ईवो 26 जापान में जो हो रहा है 1 मई से स्टार्ट हो रहा है।
تو اس میں ایک ریویل کریں گے کونی مٹسو، بڑا ایک لیگیسی کریکٹر ہے، بہت سارے اس کے جو ہے چاہنے والے وہ تو اس کا انتظار کر رہے ہیں، نیا کریکٹر آئے گا. اس کے علاوہ ایک انہوں نے بڑا اچھا ایک سرپرائز انٹری تھی راجر جونیئر کی. وہ بھی ایک ایکسائٹمنٹ ہے کہ کس طرح کا کریکٹر بنایا ہوگا، اور کیونکہ ٹیگ 2 کے بعد یہ اب دوبارہ انٹری کر رہا ہے کریکٹر. اور ایک باب ایک اچھا کریکٹر ٹیکن 6 میں انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور ایک بڑا اسٹرانگ جو ہے نا بیسکس والا کریکٹر ہے. اور مجھے بھی ایکسائٹمنٹ ہے کہ یہ باب کیسا کریکٹر ہوگا، تو میں بھی ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ کریکٹر آئے گا تو میں بھی کھیلوں گا اس میں. اچھا کاشف بھائی، ابھی آپ نے میرے پچھلے سوال میں ذکر کیا ٹیگن ورلڈ ٹور کا، تو میرا آپ سوال جی یہاں جی. پر یہ بنتا ہے کہ اب یہ ٹیگن ورلڈ ٹور جو ہے یہ کب سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ان کا ابھی تک جگہ ہے، کن کن شہروں یا کن ممالک میں ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب کیونکہ ارسلان ایش کیونکہ موو ہو چکے ہیں جاپان، تو اب آپ پاکستان پہ کس پہ آپ کی نظر ہے کہ کون سا وہ پلیئر ہے؟ لیکن ارسلان ایش بھی پاکستان کی طرف سے ہی ہے، ایسا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ ابھی شفٹ ہو گئے ہیں، تو اس حساب سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب کیا پر ہوز پاکستان سیکنڈ ورلڈ چیمپئن، بعد پاکستان کا بہترین پلیئر کون ہے اس وقت اب؟ دیکھیں ایک ہی کوشچن میں نا آپ کے 3 4 کوشچن بن جاتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آپ کو جواب دیتے رہوں. فرسٹ مئی سے میرے خیال سے ٹیکن ورلڈ ٹور کا آغاز ہو رہا ہے ایوو جاپان سے. اور ظاہری بات ہے کہ جاپان کا ایک ویزا بڑا مشکل پروسیس ہے پاکستانی پلیئرز بالکل کے لیے. لڑکے ابھی بھی کاوش کر رہے ہیں، ابھی 3 4 لڑکے یہاں ہو کے بھی گئے ہیں ویزے اور اپنے لیور شیور کے ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئے تھے، تو کاوشیں کر رہے ہیں لڑکے وہاں جانے کے لیے. ٹیکن ورلڈ ٹور کے ایونٹس جو ہر سال بڑے بڑے ایونٹ ہیں وہ تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے اناؤنس کر دیا ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں ڈوجو ایونٹس بھی ہوں گے، اور ٹیک ڈاؤن ہوگا جو آئی ہوپ کہ وہ اس بار ماسٹر ایونٹ ہونا چاہیے. پچھلی بار انہوں نے چیلنجر ایونٹ اس کو سٹیٹس دیا تھا، لیکن آئی ہوپ کہ اس بار اس کو ماسٹر ایونٹ کا سٹیٹس دینا چاہیے، ورنہ یہ بڑی زیادتی ہوگی. دوسرا ہے پاکستان کے پلیئرز اس وقت نمبر 1 تو عاطف بٹ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ پاکستان کے جو ٹاپ ایک ہماری ٹاپ لائن ہے، اس میں داؤد سکندر ہے، اس میں آپ دیکھ لیں نعمان چودھری ہے، اسامہ عباسی ہے، حافظ تنویر ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بلال ہے، نعمان ہے، اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں. میں سب کے نام تو ایک بار نہیں لے سکوں گا، لیکن ہمارے پاس ایک ایسی لسٹ موجود ہے پلیئرز کی جو ہمیشہ سے ایک بڑا ٹائٹل گھر میں لانے کی جو ہے نا صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس میں سے پہلا نمبر تو عاطف بٹ کا ہی ہے. سب کی جو امیدیں اس وقت عاطف بٹ کی طرف ہی نظریں ہوں گی کہ وہ ہمارے لیے اس سال کوئی نہ کوئی بڑا ایونٹ لے کے آئے گا. ارسلان کی غیر موجودگی میں ظاہری بات ہے اس کا یہاں کے ڈوجو ایونٹس کو اٹینڈ کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. اور دوسرا پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ جو خلیجی ممالک میں اور ایران کی صورتحال ہے، ایک جنگ کی سی کیفیت ہے، پاکستانی پلیئرز کے لیے ٹریول کرنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ اس سال کا ٹیکن ورلڈ ٹور جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بڑی پرابلمس ہمارے پلیئرز کو خاص طور پہ دیکھنے کو بہت بہت پرابلم ملے گی. ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا کاشف بھائی، میرے خیال میں 2 دن پہلے ٹورنامنٹ ہوا ہے کراچی میں، جو ٹی سی ایل والوں نے ایک اسپانسر کیا ٹیکنل ٹورنامنٹ، اس میں نے پتا ہے کہ ایک فاکسی لڑکا ہے جو کھیلا، جو آپ کا شاگرد بھی ہے. جی بالکل. ٹی سی ایل پاکستان نے ایک ٹورنامنٹ کراچی میں کراچی کوالیفائرز کے نام سے انہوں نے ٹورنامنٹ کروایا، جس میں پاکستان بھر سے پلیئرز گئے تھے. راولپنڈی سے بھی ایک ہماری ٹیم گئی تھی، جس میں زریاب جو نام کا لڑکا ہے، فوکسی کے نام سے سارے جانتے ہیں. پچھلے 2025 سے وہ ایک دم سامنے آیا اور ایک اس نے بڑا اچھا نام بنایا، ٹورنامنٹس وغیرہ بھی جیتے، بڑے ٹورنامنٹس میں بہت اچھی پوزیشنز بھی لی. تو اس نے یہ ٹورنامنٹ ون کیا. فائنل میں ایک اس نے پاکستان کے ایک بڑے پلیئر بڑے نام کو حمزہ لا کے ساتھ اس کا فائنل تھا جو اس نے جیت لیا. میری طرف سے دونوں کو مبارکباد. حمزہ لا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی ٹیکن کمیونٹی کا، اور فوکسی جو بڑھتا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا حمزہ لا سے. نہیں، بالکل یہ میں سمجھتا ہوں فاکسی کے لیے بڑی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے حمزہ لو، جو کہ کراچی کا بیسٹ سیکنڈ پلیئر، اس کے اگینسٹ کھیلا اور جیت حاصل کری انہوں نے. اچھا. دیکھیں جو حمزہ ہے اس کی ایک بڑی تاریخ ہے. حمزہ نے بہت سارے ٹورنامنٹ میں ارسلان ہو یا اور بھی بڑے بڑے پلیئر ہیں ان کو ہرایا ہے، اور ان کے ساتھ اس کی بڑی پرفارمنس رہی ہے. پھر ایک وقت تھا یہ پاکستان ارسلان نے جب اپنی ٹیم ایشز کا آغاز کیا تھا تو حمزہ کو اسپیشلی وہاں سے کراچی سے یہاں پر لاہور اپنے بوٹ کیمپ پہ بلایا تھا اور اس کے ساتھ گرائنڈ کرتا رہا تھا.
تو اسلان کی بھی جو اتنی گرانڈ ہے اس میں حمزہ اللہ کا بڑا کردار ہے. حمزہ اللہ ایک بڑا نام ہے پاکستان کا. اور آئی ہوپ کہ ہمارے جو فیوچر کے پلیئرز ہیں وہ انہی سے سیکھ سیکھ کے اور آگے جائیں گے. کاشف اپ کمنگ اگست میں ایک ٹورنامنٹ آ رہا ہے کے ایس اے ای اسپورٹس ورلڈ کپ، تو اس میں جی کیا جی. اپڈیٹ ہے؟ اپڈیٹ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ نسبتاً آسان ہوتا ہے پاکستانی پلیئرز کے لیے وہاں پر ٹریول کرنا. سب عمرہ کا ویزا لگاتے ہیں اور ٹورنامنٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں تو عمرہ بھی کرتے ہیں اور اتنا خرچ بھی نہیں ہوتا وہاں پر. اور کوئی نہ کوئی ایسا اسپانسر بھی مل جاتا ہے پلیئر کو جو 3-4 لاکھ 2-3 لاکھ روپے ایک پلیئر پہ اسپینڈ کر لے. تو پلیئر کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یورپین کنٹریز کے لیے یا دوسرے ممالک کے لیے نا کم از کم ایک پلیئر کے اوپر 8-10 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ای اسپورٹس ورلڈ کپ کے لیے لڑکے جو جائیں گے ایک تو اس کی ہائپ بھی ہوتی ہے. اس کا پرائز پول اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پرائز پول ہوتا ہے. تو اس پہ بھی جاتے ہیں. مختلف کمپنی اسپانسر بھی کرتی ہے کیونکہ ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے اس پہ کہ اگر ون کر کے آئے گا تو اتنی پرسنٹ کمپنی کو ملے گا, اتنا پرسنٹ پلیئر کو ملے گا. تو زیادہ پلیئر پاکستانی پلیئرس کی طرف زیادہ ٹیکنیکل پلیئرس کمپنیز کی نظریں ہوتی ہیں. تو زیادہ پاکستانی پلیئر جو ہے نا ٹریول کر جاتے ہیں اسپورٹس ورلڈ کپ کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس بار بھی پچھلے سال بھی لگ بھگ 30 پلیئر پاکستان کے گئے تھے ای اسپورٹس ورلڈ کپ کھیلنے. اور اس سال بھی یہ امید ہے کہ 30 سے زیادہ ہی جانے چاہیے کیونکہ اس وقت فریکوینٹلی لوگ سعودی عرب اور پاکستان میں بھی آنا جانا ہو رہا ہے. بالکل. چلے کاشف بھائی، یہ تو ہم نے بات کر لی کے ایس اے ورلڈ کپ ای اسپورٹس کی. اچھا، یہ فریم پرفیکٹ کیا ہے؟ سوشل میڈیا بڑا آج کل اس کا چل رہا ہے زور. فریم پرفیکٹ ایک ہمارے دوست ہیں غضنفر اور حسین بھائی. انہوں نے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے پلیئرس کے لیے. ہمارے یہاں پر جو لوکل پلیئرز ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹیم کو سرچ کرنا. انٹرنیشنل کوئی بھی ایسی کمپنی جو ان کو ہائر کرنا چاہتی ہو ان تک اپروچ کرنا. اگر اپروچ سم کر بھی لیں تو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا, ان کے ساتھ معاملات طے کرنا ان کے لیے بڑا پرابلمٹک جو ہے نا فیس ہوتا تھا یہ. تو فریم پرفیکٹ انہوں نے غضنفر بھائی اور حسین بھائی نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس سے یہ سارے پلیئرز کا جتنے بھی پاکستان کے ٹاپ پلیئرز ہیں ان کا ڈاٹا اکٹھا کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں گے اور اپنی انٹرنیشنل ٹیمز کو انٹرنیشنل کمپنیز کو اپروچ کریں گے اور اپنے پلیئرز پیش کریں گے کہ ہمارے یہ پلیئر اتنی فیس پہ جو ہے دستیاب ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ہمارے پلیئرز کے لیے ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. ہر پلیئر کو چاہیے کہ اپنی ایک پروفائل فریم پرفیکٹ کے ساتھ شیئر کریں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیول پہ ہیں کہ انٹرنیشنلی ایک اچھا کمپٹیشن لوگوں کو دے سکیں اور اپنا آپ دکھا سکیں تو ضرور ان کے ساتھ رابطہ کریں, اپنی پروفائل ان کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل پلیئر ہیں ٹاپ پلیئر وہ آلریڈی ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر آپ ان کو سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے آلموسٹ تمام ہی پاکستانی پلیئر جو ہیں وہ ان کے پلیٹ فارم پہ دستیاب ہیں. ہائرنگ کے لیے ہیں, ان کی فی وغیرہ اور جو شیڈول وغیرہ ہے وہ سارا ان کو وہاں پر آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا. صحیح صحیح. امید کرتا ہوں یہ آپ نے جو انفارمیشن دی یہ ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کے لیے کام کی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اچھا کاشف بھائی، کیونکہ میں نے آج اپنے کچھ دوستوں کو بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ آج فائٹ کاسٹ ہو رہی ہے، تو کچھ سوال تھے ان کے، تو میں نے کہا ذرا آپ سے پوچھ لوں. آ، ایک سوال تو یہ ہے کہ فیڈرل فری سٹی آف دا ولف سے مجھے لگتا ہے اسٹریٹ فائٹر میں بڑا فرق پڑا ہے، کیونکہ ایک کمیونٹی باز کمیونٹی جس نے پچھلے سال بھی ٹیگن اور فیڈرل فری کا ٹورنامنٹ کرایا تھا سٹی آف دا ولفس کا، اور اس سال بھی شاید ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جی. اسٹریٹ فائٹر نہیں ہے. ہوں. تو کیا یہ مطلب یہ ہے کہ ہائپ مطلب دیکھا جائے تو کمپیئر ایس ایف سکس کے مقابلے فیڈرل فری کی زیادہ ہے؟ اچھا, اس میں نا یہ کوشچن بڑا ایک ویلڈ کوشچن ہے ہاں. کہ ٹورنامنٹ پاکستانی ٹورنامنٹ میں فیڈرل فیوری سٹی آف دا ولف ان ہے اور ہوں. اسٹریٹ فائٹر ان نہیں ہے. ہوں. دو چیزیں جو ہے نا اس کمیونٹی کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو کمیونٹی جس خاص گیم کی اسٹریٹ فائٹر کی ہے یا ٹیکن کی ہے یا سٹی آف دا ولف کی ہے, جو آف لائن ٹورنامنٹس آف لائن اپنی گیدرنگس کرتی ہیں وہ ٹورنامنٹ میں ان ہوتی ہیں گیمز. جو گیدرنگ اور جو بھی کمیونٹی ہے وہ صرف آن لائن تک مخصوص ہے, تو اس کے پلیئرز کبھی باہر نہیں نکلتے اور وہ کبھی ٹورنامنٹس میں حصہ نہیں لیتے اس طریقے سے, یا اگر لیتے بھی ہیں تو اس میں سے بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے جو وہ ٹورنامنٹ کھیلنے چلے جائیں گے, باقی نہیں آئیں گے. تو یہ ایک بڑا ایک فیکٹ ہے, اس پہ سوچنا چاہیے پلیئرز کو. سٹی آف دی ورلڈ کی کمیونٹی آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, وہ کھیل دی ہے اس کو, انہوں نے گیم کو پسند کیا ہے. مختلف لیگز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں, چھوٹے موٹے اپنے ٹورنامنٹس وغیرہ بھی کروا رہے ہیں, تو وہ آف لائن انہوں نے ایک گیدرنگ بنوائی ہے. اور ٹورنامنٹ جو بھی ہوتا ہے بڑا ایک ایونٹ جس طرح پاکستان میں اگر ہوگا ٹیک ڈاؤن تو اس میں وہ لازمی ہوگا, ماسٹر لیول کا ایونٹ ہے, یہ انہوں نے اناؤنس کر دیا سٹی آف ولف کا. تو
उसमें देखेंगे आपके कराची के कितने प्लेयर्स आएंगे, जबकि लाहौर के भी एक खास कम्युनिटी है जो ऑफलाइन इस गेम को खेल रही होती है, लेकिन वो अपन सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन इतने उतने फेमस नहीं है, लेकिन आपको वो नंबर्स नजर आएंगे टूर्नामेंट के अंदर। तो स्ट्रीट फाइटर के आप देख लें, आपको अम्मू या एक दो प्लेयर्स के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा जो आगे टूर्नामेंट खेलता हो। तो काशी भाई बहुत ठीक है शुक्रिया सर। आपका फाइट कास्ट में आने का। और हमारे जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, अगर उनको कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो वो कमेंट में कर सकते हैं। हम उनके नाम के साथ अगली फाइट कास्ट में वो सवाल काशिफ रशीद साहब से पूछेंगे। काशिफ रशीद भाई आपका बहुत हाँ शुक्रिया। जी जी बोलें। ये एक मेरा ख्याल है तारिक, आपका बड़ा अच्छा आइडिया है कि अमूमन हमारे जो व्यूवर होते हैं और उनके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं जो वो जिनके जवाबात उनको मिलते नहीं है, या कोई देना नहीं चाह रहा होता, या वो उनको कोई कहते हैं ना प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी इस तरह की नजर नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है कि आपका आइडिया बड़ा अच्छा है कि व्यूवर्स के जो क्वेश्चन है, तो वो अगर कमेंट में क्वेश्चन करते हैं, आप उनको कंपाइल करके अपने पास रख लें कि हाँ भाई ये क्वेश्चन करना है, तो उस पर एक प्रोग्राम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ना, मैं भी चाह रहा हूँ जितना देखें, गेमिंग खेलना एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर किसी से मिल जाए, किसी सीनियर प्लेयर से, तो वो भी बहुत काम आती है आपके टूर्नामेंट्स लेवल के अंदर। कुछ सीख ही मिल जाती है आपको। ठीक है। तो काशिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया जी, फाइट कास्ट में आने का। इंशाल्लाह आपसे अगली बहुत बार बहुत मुलाकात होगी अगली नेक्स्ट फाइट कास्ट में और कुछ नए सवाल के साथ। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।